اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بدنصیبی کی زندگی کر رہے ہیں کہ شاید اس تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں، کوئی ایسی محنت و مشقت سے جاننے والی بات نہیں، بلکہ ہر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آج ہماری پریشانی کا سبب اللہ کے قرآن سے دوری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اعراض، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی نہیں پہچانی جا سکتی، بلکہ مسلمان کا ایک کردار ہے جس سے احساس ہوتا ہے کہ مسلمانی ہے کیا۔ بدنصیبی ہے کہ ہمارے کردار کے کسی رخ سے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو مسلمان اللہ بنانا چاہتے تھے اور جو مسلمان محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ہماری زندگی کا ہر رخ اسلام سے دور نہیں بلکہ بہت دور ہے۔ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد، اس سے بے وفائی، اس سے لا تعلقی، اس سے اعراض اصل ہماری تباہی کا سبب ہے۔ مسلمان میں وہ خو نہیں، وہ غیرت نہیں، وہ ایمانی جذبہ نہیں، محض اس لیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ ہم نے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں نہیں جھانکا۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، قرآن ہمارا رہنما دستور ہے۔ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئین دیا، اگر اس کے مطابق زندگی بسر ہوتی رہتی، اس کے مطابق ہم چلتے رہتے، تو وہی عزت اور وقار ہمارا سرمایہ ہوتا جو پہلے عزت و وقار مسلمانوں کو حاصل۔ ان کو یہ وقار کیوں حاصل تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قرآن کی آواز پہ کان رکھتے تھے اور ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے کہ آقا کے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ کی اقوال کو انہوں نے حفظ جاں بنایا ہوا تھا۔ ان کی عظمت، ان کی رفت اور ان کی شان کا یہ سبب تھا۔ ہماری بدنصیبی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جس کے سبب
مسلمان کی بحیثیت مسلمان پہچان ہو سکتی۔ یہ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں میں روزے کا پابند بنانا چاہتا ہوں۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے تک غروب آفتاب تک اس کی رضا جوئی میں بھوکا رہا جائے، نہ کچھ کھایا جائے نہ کچھ پیا جائے۔ کیا روزے کا مقصود یہی ہے؟ ہمیں صرف یہاں تک علم ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ سحری کھاؤ، جب طلوع فجر ہو جاؤ چھوڑ دو، سارا دن کھانا پینا نہیں، غروب آفتاب کے بعد پھر روزہ افطار کرنا ہے، تو یہ روزہ ہو گیا۔ میں نے اس کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ آج کا یہ خطبہ آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہمیں آنے والے ایام کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور نیت خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ ماہ مقدس کے آنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں، جس کی بنا پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں آج سے ہی تیاری کرنی چاہیے، آج سے ہی سوچ لینا چاہیے کہ ماہ مقدس کو کس طرح بسر کرنا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ بابرکت مہینہ سایہ افکن ہونے کو ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کی میں قسم اٹھا سکتا ہوں۔ مقصد کیا؟ کہ صرف اللہ ہی اس قابل ہے جس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں آج مومن اور آج مسلمان کتنا بے بہرہ ہے دین سے۔ پنجابی ہے تو کہتا ہے جی دودھ پت دی قسم، کوئی کہتا ہے جی قرآن کی قسم ہے، کوئی کہتا ہے جی تمہاری قسم ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کی محمد قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانا اللہ سے شرک کرنا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قسم اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہا، مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے، مسلمانوں پہ کوئی مہینہ نہیں گزرتا جو رمضان سے بہتر ہو۔ رمضان تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، کوئی حج کا مہینہ ہے، فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین اور سب سے باوقار مہینہ ہے۔ اور وما مر بالمنافقین شر لہم عنہ، جہاں مسلمانوں کے لیے یہ انتہائی بہترین مہینہ ہے تمام مہینوں میں، وہاں منافقوں کے لیے انتہائی بدترین مہینہ ہے۔ غور فرمائیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ کے ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 12 مہینوں میں مسلمانوں کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا ہے، اور 12 مہینوں میں
منافقین کے لیے بدترین مہینہ رمضان کا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رمضان المقدس کے آنے سے پہلے اس کا اجر بھی اللہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے نوافل بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور رمضان المقدس کے آنے سے پہلے عصیان بھی لکھ دیے جاتے ہیں اور نافرمانی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور منافق بھی رمضان کے آنے سے پہلے مومن پہ اعتراضات اور تان کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ کہا یہ مہینہ مومن کے لیے غنیمت ہے، تم خوش نصیب ہو کہ تم اس مہینہ کو پا رہے ہو۔ یہ مہینہ تمہارے لیے ایسی بھٹی ہے جو تمہارے گناہوں کو صاف کر کے تمہیں اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے جس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ نہیں کہ تم تیاری کرو، ماہ مقدس وہ ہے جس کی صرف مومن ہی تیاری نہیں کرتا، جس کی آمد سے پہلے اللہ بھی جنت کو تیار کرتے ہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے رمضان کے مہینہ کے لیے۔ ارشاد فرمایا جب چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، مشیرہ نامی ہوا۔ کہا جنت کے درخت کے پتوں کو لگتی ہے، جنت کے محلات کے دروازوں کو لگتی ہے، اتنی سریلی، اتنی بہترین اور ایسی گداز والی ہوا چلتی ہے، ایسی سریلی اس کی آواز ہوتی ہے کہ اس کی آواز سن کے جنت کی حوریں جنت کے محلوں کے بالا خانے میں آ جاتی اور کہتی ہیں کوئی ہے جو ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کی بیوی بنا دے جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان بسر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حوریں سوال کرتی ہیں کہ آج کیا ہے یہ انقلاب؟ کیا جنت کو سنوارا، جنت کو بہترین بنایا، اس کو سجایا، اور آج یہ ہوا جو مست کر رہی ہے کیا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اہل رضوان کہتے ہیں اس لیے کہ آج کے بعد اللہ نے محمد کی امت کے بخشنے کے راستے آسان کر دیے، یعنی یہ ماہ مقدس مسلمانوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے کہ اگر وہ بحیثیت مومن اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے رب کی رضا کے لیے ایک مہینہ بسر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور طریقہ محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا جب ماہ مقدس آتا ہے، جب رمضان کا چاند طلوع کرتا ہے، جب رمضان سایہ افغن ہو جاتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، فرمایا جنت کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا،
کوئی ایسا عمل کرنے والا ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ وہ عمل کرے تو جہنم کا دروازہ کھل کے اس کا اقبال کرے. فرمایا ماہ مقدس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے سارے دروازے کھول دیے تھے. فلم یغلق منہا باب, ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ایک مناد اللہ کے کہنے پہ منادی کرتا ہے, اور اچھائی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ, تیری اچھائی وہ نتیجہ پیدا کرے گی جو آج تک نتیجہ پیدا نہیں ہو سکا. اور اے برائی کرنے والے شرم کر, رک جا. سفلت الشیاطین ومردت الجن, تجھے گمراہ کرنے والا, برائی کے لیے اکسانے والا, ابھارنے والا شیطان بند ہو گیا ہے. اب اگر تو برائی کرتا ہے تو تیری شدت تم پہ غالب ہوتی ہے, اور اس کی بنا پہ تیری تباہی کے اسباب بن جاتے ہیں. یہ ماہ مقدس جو آنے والا ہے وہ مہینہ ہے جس مہینے کے آنے پہ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے تمتما جایا کرتے, کھل جایا کرتے تھے. سبب کیا تھا؟ کیوں مومن کھل جاتا تھا؟ کیوں مومن تیاری کرتا تھا؟ کیوں اس کے آنے سے پہلے ہی اپنا شیڈول ترتیب دیتا تھا رمضان المقدس؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ یہ ماہ مقدس وہ ہے جو اس کی بخشش کی ضمانت ہے. رات کی تاریکی چھائی, سناٹا ہے, ایک شخص اٹھتا ہے, اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی آہٹ نہیں, کوئی بیدار نہیں, تاریکی چھائی ہوئی, خاموشی چھائی ہوئی. وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے, دل غم سے بھرا ہوا, پریشان, آواز لرزتی ہوئی, نکلتی نہیں منہ سے. کہتے اللہ, آواز منہ سے نہیں نکلتی, یہ صرف اللہ کہتا ہے. آواز آتی ہے لبیک عبدی, اور میرے بندے تیرا اللہ موجود ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اللہ, اللہم یا ربی, اے میرے اللہ, اے میرے رب. فرمایا تیرا رب موجود ہے, کیا چاہتے ہو؟ اللہ میں بڑا گناہگار ہوں, سیاہکار, خطاکار, باغی تیرے دین کا, لیکن مجھے پریشانی ہے, میں پشیمان ہوں, اللہ مجھ کو بخش دے. آواز آتی ہے جا, میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا. یہ ماہ مقدس جس کی تاریک رات میں تنہا کھڑا ہو کے اپنے اللہ سے درخواست, ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہو وسائل اللہ فی لا یخیب. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے, اور اللہ سے مانگنے والا اپنے دامن کو خالی نہیں لے کے جاتا. اللہ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا. ماہ مقدس میں, رمضان کے مہینہ میں جو مانگتا ہے, جولی پھیلاتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں ہاتھ پھیلانے والا, جولی پھیلانے والا, جولی پھیلا کے مانگتا ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی جولی خالی چلی جائے, اس کے ہاتھ خالی چلی جائے. یہ ہے ماہ مقدس جس کے متعلق نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن پہلے ہی تیاری کرتا ہے. تو کیا ہم کرتے ہیں؟ سوچا کبھی ہم نے کیا ہے ماہ مقدس, کیا ہے روزہ؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں نے عرض کیا نا ابتدا میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صبح کی اذان سے پہلے صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کھا لو, پھر کھانا بند, سارا دن بھوکا, سارا دن پیاسا, پیاس برداشت کرتا ہے, بھوک برداشت کرتا ہے, اور غروب آفتاب کے بعد
روزہ افطار کر لیتا ہے، مسلمان نے سمجھا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے. نہیں، یہ روزہ نہیں. اور روزے کے فرض ہونے کا ایک سبب تھا، انسان کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں تھا، بلکہ روزے کا مقصد یہ تھا کہ تیری روح جن اعمال کے سبب گندی ہو گئی ہے، اس روزے کی بنا پہ تجھے پالش کر دیا جائے اور سارے گناہ مٹا کے تجھے جنت کا وارث بنا دیا جائے. روزے کا مقصد یہ، روزہ بھوک کا نام نہیں ہے. روزہ آنکھ کا روزہ ہے. اٹھنے والی آنکھ جو چلنے والی عورت کا پیچھا کرتی ہے، اٹھنے والی آنکھ جو ڈاکہ ڈالنے کی منتظر ہے، اٹھنے والی آنکھ جو غیر کو دیکھتی ہے اور بار بار اٹھتی ہے. جب اس آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے، جانے والی عورت جا رہی ہو، یہ پہلے آنکھ اٹھا کے دیکھتا اور دیکھتا ہی رہتا تھا، اب اس کی آنکھ میں حیا پیدا ہو گئی ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. جانے والی عورت کو دیکھ کے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے تاکہ نگاہ اس عورت پہ پڑ کے اس کے روزے کو برباد نہ کر دے. جب روزہ دار، روزہ جس نے رکھا ہوا ہے، وہ بازار میں بیٹھ کے اپنی آنکھ اٹھا کے آنے جانے والی عورتوں پہ ڈالتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، تو وہ روزے دار یہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ وہ نہیں جو روزہ اللہ نے بیان کیا اور جو محمد رسول اللہ بتانا چاہتا. روزہ زبان کا روزہ ہے. یہ آدمی تھا بڑا گندا، گالیاں دیا کرتا تھا، برا کہا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اپنے بھائی پہ تان کرتا تھا، اس کی عزت کو پامال کرتا تھا، اور جو منہ میں بکواس آتی تھی کر جاتا. دیکھتے ہیں ہم، یعنی آج ہماری اولاد کا حال یہ ہے کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو 2 3 4 ماں بہنی کی گالیاں دے کے کرتے ہیں. بد نصیبی ہمارے مسلمانوں کی، اور بد نصیبی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں روزے کا مقصد یہ نہیں کہ تم بھوک میں گزارو، روزے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر انقلاب آنا چاہیے. جو برائی تم آنکھوں سے کرتے تھے وہ برائی نہ ہو، جو برائی تم زبان سے کرتے تھے وہ برائی نہ ہو. اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو غیبت کرتا ہے، دوسرے مسلمان پہ تان کرتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے، اس کی عزت کو پامال کرتا ہے، تو یہ روزہ وہ روزہ نہیں جو روزہ اللہ کو مقصود ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ہاتھ کا روزہ ہے. کبھی یہ ظلم کرتا تھا، مار دار کرتا تھا، چوری کرتا تھا، ذاتی ظلم کرتا تھا. اب ایسا وقت بھی آتا ہے تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہاتھ چوری کی طرف نہیں بڑھتا، ہاتھ ظلم کی طرف نہیں بڑھتا، ہاتھ زیادتی کی طرف نہیں بڑھتا. اللہ کہتے ہیں روزے کا مقصود بھوکا رہنا نہ سمجھو. میں تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری روح کو پالش کیا جائے، ایسا واش کیا جائے کہ تمہاری روح رمضان کے مقدس مہینے میں پتہ چلے کہ کسی مسلمان کی روح ہے. روزہ پاؤں کا روزہ ہے. گناہ کی نگری کی طرف جاتا تھا، گانے کی مجلس کی طرف جاتا تھا، فلم کی مسلک کی طرف جاتا تھا، گناہ کی وادی کو جاتا تھا، برائی کی نیت سے قدم اٹھاتا تھا. اب اس کو ہوش آئی ہے کہ ماہ مقدس آ گیا ہے. اس نے اپنے پاؤں پہ کنٹرول کیا. فرمایا کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کنٹرول کیا، اس نے اپنے ہاتھ پہ کنٹرول کیا، اس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، اس نے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کیا. جس نے کنٹرول کر لیا اس نے روزہ رکھنے کا حق ادا کر دیا ہے.
یہ روزہ ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتا ہے. کیا ہمارا تصور یہی ہے؟ دیکھ لیں جی باتیں. اور بھائی روزہ ہے جی، کیا روزہ ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ روزہ اللہ کیسا چاہتا ہے؟ روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ نہیں، روزہ جو ان حقوق و آداب کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے جن آداب کا مطالبہ رب کرتا ہے، تیرا بھوکا رہنا کوئی نتیجہ پیدا کرے گا. اگر روزہ ویسا نہیں تو یہ بھوکا رہنا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اس چیز کی مثالیں دی ہوئی اور واضح کیا ہے مثالوں سے. ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی آنکھ بے حیائی سے رکتی نہیں، اس کی غیبت اور چغلی کی عادت گئی نہیں، بدزبانی کی عادت گئی نہیں، ہاتھ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، قدم پھر گناہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ روزہ ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ایسا روزہ دار جو اس کے آداب کو نہیں نبھاتا، جو اصولوں کو نہیں اپناتا، جو روزہ کو روزہ بناتے ہیں، وہ بد نصیب ایسا ہے جیسے ایک جانور جس کو بوکنا اس کے منہ پہ لگایا ہو اور اس کے سامنے بہترین چارہ پڑا ہو. جس طرح یہ چارہ بوکنے لگے جانور کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس طرح یہ روزہ جو حقوق و آداب سے نہیں کیا گیا اللہ کے ہاں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا. بوکنا لگا ہوا ہے اس کے منہ پہ، بہترین چارہ اس کے سامنے ہے، زبردست قسم کا چارہ زمیندار نے رکھا ہے، لیکن بوکنا بجا ہوا ہے، کھا نہیں سکتا. کھائے تو فائدہ ہو، کھا نہیں سکتا، اس کو فائدہ نہیں. جس طرح اس جانور کو اس چارے کا فائدہ نہیں، اس طرح اس مسلمان کو اس روزے کا فائدہ نہیں جو آداب اور حقوق کے مطابق نبھایا جائے. کیا ہے وہ روزہ؟ آئیے ماشاءاللہ اللہ نے فضل و رحمت کیا، کل نہیں تو پرسوں اللہ کی رحمت کی برکھا برسنے کو ہے، دامن پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم اپنا دامن پھیلاؤ، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور جب بات ماہ مقدس جائے گا تمہارے گناہوں کو اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جائے گا. کیا ہے یہ روزہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اچھا جی، تو مسلمان روزہ رکھتا ہے، آٹھ تراویح پڑھتے ہیں ہم جی، اہل حدیث ہیں، 8 تراویح پڑھتے ہیں جی. اللہ کے نبی کی حدیث سے تو 8 ہی ثابت ہے، ہم 8 پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ 8 تراویح پڑھتے ہیں اور کرتے کیا ہیں یار؟ اہل حدیث تو 8 تراویحوں میں ایک سپارہ ختم کرتے ہیں، اس میں تو لگ گیا گھنٹہ. بعض تو اپنے ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. چلو جی تراویح کوئی فرض تو نہیں ہے نا، جماعت سے پڑھنا تراویح فرض تو نہیں ہے نا، وہ اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں. میری بات پہ غور کریں ذرا. اپنے دامن کو رحمت سے بھرنے کے لیے وہ کردار پیدا کرنا ہے جس کردار کے وارث کی جولی کو اللہ اپنی رحمت سے بھرتا ہے. جو اس کا باغی ہے وہ لاکھ روزہ رکھتا پھرے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا. معاف رکھنا، ناراض مجھ سے اکثر آپ ہوا کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کروں کیوں نہ، میں نہیں چاہتا قیامت کو میرے گریبان میں بھی ہاتھ ہو کہ تو نے محمد کی وہ بات کیوں نہیں پہنچائی، قرآن کا مقصد کیوں نہیں بیان کیا، اس لیے کرتا ہوں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اس مسجد میں 20 تراویحیں ہوتی ہیں، وہ جناب اپنی مسجد کو چھوڑتے ہیں، اپنے امام کو چھوڑا، اپنی جماعت کو چھوڑا، اس مسجد میں چلے گئے جنہوں نے 20 پڑھنی ہے، انہوں نے کبوں کی طرح چونچی مار دیا زمین پہ. 1 گھنٹے میں اہل حدیث کی مسجد میں سے نماز پڑھ کے نکلتے، ان کی مسجد سے 20 پڑھ کے آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے، یہ فوراً وہاں جاتے ہیں اور 8 تراویحیں اس امام کے پیچھے بڑھ کے
گھر بھاگ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قوموا لیلکم وصوموا نہارکم، رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے رہو اور صبح روزہ رکھو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے حضور کھڑا ہے، اور رب کے دربار میں کھڑا ہونا وہ لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جو جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جسٹس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہے، پریشان۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر سے روزہ آتا ہے، یا رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فی، اللہ وہ کون ہو تم؟ کیا ہے؟ اللہ میں وہ روزہ ہوں جو تو نے ان کے لیے فرض اور مقرر کیا ہوا تھا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ جب آیا مقدس مہینہ، روزہ رکھنے کا وقت آیا، اللہ اس آدمی نے روزہ رکھا، اللہ سارا دن نہ کھایا نہ پیا، یہ بڑا گناہگار تھا، اس کو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ تھا، اس کا ترازو صحیح نہیں تھا، اس کی بول چال صحیح نہیں تھی، اس کا کردار بد تھا، اللہ سب کچھ چھین لیا میں نے اس سے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے بھوک برداشت کرتا رہا ہے۔ میرے اللہ وہ تیری رضا کے لیے تھا، فشفینی فی، میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش مان لو۔ اس وقت جب انسان پریشان ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کا روزہ اس کی سفارش کرے گا۔ روزہ سفارش کر کے ہٹ گیا، ایک اور چیز آ گئی، تم کون ہو؟ اللہ تیرا قرآن ہوں۔ کیا ہے؟ رب منعتہ النوم باللیل فشفینی فیہ، اللہ تیری یاد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے یہ ذات بھر میری تلاوت کرتا رہا ہے، اللہ صبح کو یہ روزے سے، رات کو تیری رضا کے لیے قیام میں کھڑا رہا، فشفینی، اللہ میری سفارش اس کے سلسلہ میں قبول کر۔ اور اللہ کے بندو تم رات کو کھڑے نہیں ہوتے، مسجدیں بھر جاتی ہیں لیکن تراویح کی نماز کھڑے ہونے سے پہلے آدھی ہو جاتی، اور پھر آہستہ آہستہ۔ یہ وہ روزہ نہیں جو روزہ رب کو اتنا مقبول ہے کہ اس کے رکھنے پہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ قوموا لیلکم، اس میں رات کا قیام نہیں۔ جوان ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، نوجوان ہو کے بھی اگر تو رات کو قیام نہیں کرتا، تیرا روزہ تیرے منہ پہ مار دیا جائے۔ نبی یہ کائنات نے صرف روزہ رکھنا تو نہیں کہا، قیام بھی کہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایمان کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں ہمارا ایمان ہی نظر نہیں آتا۔ 23ویں تاریخ ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج رات میں نے قیام کرنا ہے، اگر تم میں کوئی محبت رکھتا ہے، قیام کرنے سے پیار رکھتا ہے، قرآن سننے سے دلچسپی رکھتا ہے تو میرے ساتھ قیام کرے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی قطار اندر قطار مسجد بھری ہوئی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ
قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کی قسم پریشانی ہی پریشانی ہے. اے مسلمان، ہم مسلمان نہیں ہیں، خود کو مسلمان بنانے کی کوشش کرو. یہ تو میں نوافل کی بات کر رہا ہوں نا. ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ قاری صاحب نے ذرا قرات لمبی کر دی تو دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی دیکھنے کہنے والا تو نہیں، قاری صاحب کے کان میں جا کے پوچھا قاری صاحب آپ نے تو 10 منٹ لگا دیے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک صحابی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے نماز پڑھی اتنی لمبی کہ میں نے چھوڑ دیا، اپنی اکیلی پڑھ لی. آپ نے 10 منٹ لگا دیے. اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ اس صحابی نے سورۃ بقرہ شروع کی، ساری پڑھ لی. کتنے سپاروں کی ہے؟ تقریباً 2.5 سپاروں کی. سورہ آل عمران شروع کر دی. وہ اللہ کے بندو، اس نے تو اتنی لمبی صورتیں پڑھی تھی تو صحابی پریشان ہوا. تو 2 4 5 منٹ قرات سن کے اتنا بیکار ہو بس ہو جاتا ہے، اتنا فضول باتیں کرتا ہے کہ یہ روایت پیش کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اس کو جھاڑا اس لیے تھا کہ 2.5 سپاروں کی سورت نہ پڑھا کرو، تلاوت نہ کیا کرو، چھوٹی کر لو. یہ کہتا قاری صاحب آپ نے تو 10 منٹ لگا دیے. لوگ کہتے ہیں جی اتنا وقت لگا دیتے ہیں. وہ قاری صاحب بیچارے پھر کیا کریں، وہ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. کوئی اللہ والا بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب خدا کے لیے نماز تو پڑھنے دیں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، تسبیح پوری نہیں ہوتی، تلاوت پوری نہیں ہوتی. آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تسبیح پوری نہیں ہوتی، آپ پھر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. قاری صاحب بھی مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نے آج قیام کرنا ہے، جو محبت کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے، سننا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو. کہتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے سامنے رسول ثقلین علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں. تراویح میں اتنی تلاوت کی کہ 2.5 رات تک محمد رسول اللہ پڑھتے رہے. اب آپ 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دی، تراویح مکمل ہو گئی، باہر نکلے. عوف بن مالک کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ باہر. اللہ کے نبی آج اگر آپ ساری رات قرآن سناتے تو کیا مزہ تھا. اور صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے نبی 2.5 رات پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا ہے، کاش آپ ساری رات پڑھتے یا پڑھتے جاتے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان آقا تیری جوتی پہ لگی خاک پہ کہ کس طرح تو نے مومنوں کے لیے جنت کو آسان کر دیا ہے اور کیسے ترغیب دلائی ہے محمد رسول اللہ نے. فرمایا عوف ایک آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، امام نماز پڑھاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، جب امام فارغ ہوتا ہے وہ بھی تب فارغ ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے بھائی ٹھونکے مار کے بھاگ جاتے ہیں نا اپنی پڑھ کے، یہ غور کریں، اپنی پڑھ کے بھاگ جانے والے یا کم از کم 20 پڑھنے والوں کے پیچھے جا کے پڑھنے والے. اور تم کس دین کو مانتے ہو، کس نبی کو مانتے ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا، کیا سوچ ہے تمہاری؟ صحابہ کیا تھے، ایماندار کس کو کہتے ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی اگر ساری رات پڑھاتے تو مزہ نہ آ جاتا. اللہ کے نبی کاش آپ پڑھاتے رہتے. الفاظ ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عوف جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور تب فارغ ہوتا ہے جب امام فارغ ہوتا ہے تو اللہ ساری رات قیام کا ثواب دے دیتا ہے. یعنی وہ خوش نصیب آدمی جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے، تراویح میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ 1 گھنٹہ کرتا ہے، آدھا گھنٹہ کرتا ہے، 1.5 گھنٹہ کرتا ہے، جتنا عرصہ امام پڑھتا رہتا ہے یہ سنتا رہتا ہے. اگر 1 گھنٹہ سنا ہے ساری رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دیا. یہ ہے وہ روزہ جس روزے کی بات اللہ قرآن میں کرتے ہیں اور محمد رسول آپ نے فرمان کرتے ہیں قوموا لیلکم وصوموا نہارکم. ہم کیا رکھتے ہیں؟
سارا دن اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. رات کو بھی اگر عید کے دن آتے ہیں تو 12 بجے رات تک تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی. قرآن سننا 1 گھنٹہ ہمارے لیے موت بن جاتی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس انداز سے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ قرآن سنا کرتے تھے. یہ روزہ ہے جس روزے کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا خوشخبری دی ہے؟ اس روزہ کے لیے جو روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے, اس کی رضا مقصود ہے, اس کی خوشنودی مقصود ہے. اس روزے کی حیثیت کیا ہے؟ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, ہٹا کٹا ڈٹا مشٹنڈا ہے. پہلے تو یہ مشٹنڈے رکھتے ہی نہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, اور بد نصیبی کی انتہا ہے جب روزے کا مہینہ آ جائے نا, 1 آدھ دن چھوڑ دیں, اس لیے کہ اس وقت مسلمان کے روزے آ گئے. 2-3 دن چھوڑ کے آپ گلیوں اور بازاروں میں چل پھر کے دیکھیں, مسلمانوں کے گھر سے چولہا جلنے کی آواز نہیں آتی, روٹی پکنے کی آواز نہیں آتی, کھانے والے کے بولنے کی آواز نہیں آتی, سوئے ہوئے. اور یہ جی مومن ہے, روزہ رکھتا ہی کوئی نہیں, جس کے بغیر بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اکثر گھروں میں اور روزہ رکھتا ہی کوئی نہیں, الا ماشاءاللہ, ہو سکتا ہے کوئی 1 آدھ ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ, جو 1 روزہ رکھتا ہے, 1 روزہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور منہ میں نے یوں چھوڑا ہوا ہے. کیوں آؤ تو تجھے کیا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے. لا, یہ روزہ دیکھ لو, اس کا روزے نے اس کا منہ نیچے ڈال دیا ہے, منہ پہ نحوست چھائی ہوئی ہے, اور یہ بیٹھا ہوا ہے بگلا بخت بن کے. کیا ہوا جی؟ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے. وہ تیرا روزہ رب کو تو چاہیے نہیں, اس روزے کی بات نہیں, جو تیرے چہرے سے احساس پیدا کرے کہ تو نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ریا ہے. من ساما, جس نے روزہ رکھا ریا کے لیے, فرمایا قد اشرکا, اس شخص نے شرک کیا ہے. روزہ کیا ہے؟ رات کا قیام, آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, ہاتھ کا روزہ, پاؤں کا روزہ. اگر روزہ ایسا ہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم, جو 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, فرمایا 1 روزہ رکھنے والے کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یہ روزہ وہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں. کیا وقت ہے یار, آج دن بڑا لمبا ہو گیا, آج بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. اور نہیں بابا, یہ روزہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا. روزہ وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے جو آدمی رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے. ہم کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے روزہ دار جی کیا ہے جی, وہ روزہ کے میں صبح 2 روٹیاں کھاتا ہوں, 2 روٹیاں وہ, دوپہر کو 3 کھاتا ہوں, 3 وہ, 5 روٹیاں کھا کے روزہ رکھ رکھتے میں نے جو روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہ روزہ ہے. روزے کا مقصد یہ ہے تیرے پیٹ میں بھوک نچتی ہوئی نظر آئے, تجھے پتا چلے کہ غریب مفلس جو 1 ڈنگ کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ کس طرح زندگی بسر کرتا ہے. مجھے تو آدھے دن تک ڈکار ہی نہیں ہٹتے, اتنا کھا لیتے ہو. یہ کوئی روزہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, 1 روزہ, 1 بعدہ اللہ من جہنم, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے. دوسری روایت من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہ
دخل الجنہ. جو ایک روزہ رکھتا ہے نا، ایک روزہ رکھا ہے، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی موت آ گئی ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ رمضان کو روزہ آدمی موت آ گئی، بڑا خوش نصیب ہے. کیا ہوا جی اس کو؟ یہ رمضان میں موت آ گئی. ڈنڈے پڑیں گے وہاں، جوتیاں پڑیں گی وہاں. رمضان میں موت وہ مستحسن اللہ کے نزدیک محبوب ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گزرتی ہے، جو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق گزرتی ہے، ورنہ کوئی حیثیت نہیں ہے روزے میں موت آنے کی. روزہ دار جو ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، موت آ جاتی ہے، فرمایا دخل الجنہ، اس کو اللہ جنت میں داخل کر دیتے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ موحدین کے لیے ہے. سن لو، توحید کا علم بردار، توحید کا پرچار کر، بے داغ توحید رکھنے والا، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نرمی نہیں. یہ خوشخبری اس توحید والے کے لیے ہے. مشرک لاکھ روزہ رکھے، بنتی کروڑ روزہ رکھے، روزہ وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتا جو موحد کا روزہ پیدا کرتا ہے. یہ صرف موحد کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک روزہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے، ایک روزہ رب کی رضا کے لیے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہی ہے روزہ. الصیام جنۃ وحصن حصین من النار. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، کلا ہے، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے. ڈال کیا ہے؟ تلوار کے دور میں جب لڑائی ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں ڈھال، وار آتا ہے دوسرے کا، وہ ڈھال پہ روکتے. رک گیا. ارشاد فرمایا آنے والی شیطان کی تلوار جو اس مسلمان پہ برستی ہے روزے دار پہ، روزہ اس کی ڈھال بن جاتا ہے. شیطان مسلط نہیں ہوتی روزے دار پر. توحید پرست روزہ دار جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. جس کے قریب آتا ہے وہ اپنے ایمان کا تھوڑا سا جائزہ لے. فرمایا کہ ڈھال ہے روزہ. آپ ڈھال سمجھے؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کیا ہے جی، نواز شریف آتا ہے، بے نظیر آتی ہے، یا اسی کیٹاگری کے کوئی، انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوتی ہے. بلٹ پروف جیکٹ کیا ہے کہ تھے تو یہ سارے ظالم جابر بے حیا قسم کے لوگ، کافروں کے ایجنٹ، تو اپنی موت سے ڈرتے ہیں، جیکٹیں پہن کے رکھتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹیں. یہ بلٹ پروف جیکٹ کیا ہے کہ کوئی گولی مارے تو گولی جسم تک نہ پہنچ سکے. بلٹ پروف جیکٹ وہ ہوتی ہے کہ گولی ماری جائے تو گولی جسم تک نہ پہنچے. اللہ کہتے ہیں جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والا جو میری رضا کے لیے رکھتا ہے، یہ روزہ اس کے جسم سے آگ کو دور کر دیتا ہے. جہنم کی جیسی بھی آگ ہو، وہ آگ مومن روزہ دار کے جسم کو نہیں چھو سکتی. الصیام جنۃ وحصن حصین من النار. فرمایا کہ یہ آگ سے بچاؤ کا کلا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلسلے میں جو ارشاد فرمایا، کہا کہ خوش نصیب بن جاؤ، تمہیں احساس نہیں ہے کہ رمضان میں کیا ہے. لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری قوم کو پتہ چل جائے نا کہ رمضان میں کیا ہے، تو قوم یہ خواہش کرتی کہ کاش سارا سال ہی روزے رہتے، روزے کے بغیر دن ہوتا ہی کوئی نہ. اگر اس کو سمجھ ہوتی، لو یعلم العباد ما فی رمضان، تو کیا ہمیں سمجھ ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، لیکن جو کچھ روزہ دار کے لیے رب نے کرنا ہے کسی کے شمار میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا فرمان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعمال 7 درجوں میں ہیں، 2 کو واجب کرتے ہیں، 2 کا اجر و ثواب عذاب اتنا ہی ہوتا ہے. ایک وہ ہے
جس کی 10 نیکیاں ہیں، ایک وہ ہے جس کی 700 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی وہ ہے کہ اس کا ثواب لکھنے کی فرشتوں میں بھی طاقت نہیں۔ اتنا اجر، اتنا ثواب ہے اس عمل کا۔ اللہ کے نبی، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جو اس عمل پہ عمل پیرا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ فرمایا الصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، روزے کا اجر کتنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اتنا اجر ہے اس روزے کا جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو۔ جس میں ریاکاری آ جائے وہ برباد کر دیتا ہے انسان۔ اور یہی روزہ ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اور اس کا رزق حلال ہوتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آج آپ کو پیغام سنا رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ کو نہیں سنایا، اس لیے کہ میری تحقیق میں بھی ابھی ہے، اسی سال ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنی حلال کمائی سے، رزق حلال سے، کسی ایک صحیح العقیدہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، صلیت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلھا۔ فرمایا سارا رمضان اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے۔ جو ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرشتے 30 دن ساری رات اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہی نہیں بلکہ وَمَصَافِحَهُ جبرائیل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات اس آدمی سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں۔ آدمی کو ہو سکتا ہے کہ مصافحے کا کیسے پتہ چلے کہ جبریل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حلال کمائی سے افطار کروانے والے پہ اگر یہ وقت آ جائے تو سمجھے جبریل اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے مالداروں کے لیے، دولت مندوں کے لیے۔ دولت مند والی بات کہاں ہے؟ اور یار روزہ کھلواتے ہیں تو ایسے غریب غربا جو واقعی روزہ رکھتے ہیں کامی کو ان کو بلاتا ہے، چشی، شرابی، بدماش، گنڈے، چودھری، ایم این اے، ایم پی اے، یہ کرسیاں سنبھالے بیٹھے ہوتے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا کسی نے اللہ ماشاء اللہ۔ جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا فرشتے درود پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جبریل لیلۃ القدر کو مصافحہ کرتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جبریل اس کے ساتھ مصافحہ کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ پریشان ہے، لو جی سب کچھ تو ہوا مالداروں کے لیے، دولت مندوں کے لیے، ہم کہاں گئے؟ سلمان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو کبھی بھی کسی کو پیٹ بھر کے کھلا نہیں سکتے۔ فرمایا ایک لپ کھانے کی، ایک لپ۔ اللہ کے نبی ہمارے پاس اگر وہ بھی نہ ہو، فرمایا دودھ کا گھونٹ۔ اللہ کے نبی وہ بھی نہ ہو، فرمایا پانی کا ایک گھونٹ ہو حلال کمائی سے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، تمہارے ساتھ بھی اللہ وہی کرے گا جو سرمایہ دار کے ساتھ ہو۔ یہ ہے ماہ مقدس۔ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امت تکون السنۃ کلھا رمضان۔ اگر مسلمان کو پتہ چل جائے رمضان میں ہے کیا، یہ خواہش کرے گا اللہ کوئی دن آئے نہ، ہر دن روزہ ہی ہو۔ یہ خوش نصیبی اس انسان کے لیے جو اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں آ رہا ہے، اس کے لیے آج سے تیاری کرو، نیت بناؤ، اخلاص پیدا کرو، نیت میں خلوص ہونا چاہیے، محض اللہ کی رضا، محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایسے روزے دار سے جب روزہ جدا ہوتا ہے، فرمایا جب آتا ہے اپنی رحمتیں ان میں تقسیم کرتا ہے، جب جاتا ہے ان کے گناہوں کو سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سوچ فکر کے تحت روزے رکھنے کی توفیق دے جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔